بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس تیوکا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مختار نامہ عام کے بارے میں، یعنی کہ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی۔ مختار نامہ عام کیا ہوتا ہے؟ مختار نامہ خاص بھی ہوتا ہے اور مختار نامہ عام ہوتا ہے، یہ دو مختار نامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختار نامہ خاص دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو مختار نامہ عام کے بارے میں بتاؤں گا۔ مختار نامہ عام میں اگر کسی شخص نے اپنے سارے جو سول نیچر کے معاملات ہیں، سارے معاملات جو ہیں جو اس نے اپنے بیس پر کسی سے کروانے ہیں، اس نے اپنا ایک تھرو ایجنٹ مقرر کرنا ہے تو وہ کروا سکتا ہے۔ اس نے کسی پراپرٹی کی سیل پرچیز کرنی ہو، اس نے کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کروانی ہو، اس نے کسی قسم کا کوئی کیس دائر کرنا ہو، کوئی دعویٰ دائر کرنا ہو، کوئی نوٹس سینڈ کرنا ہو، کوئی لیگل نوٹس سینڈ کرنا ہو، کسی بھی طریقے کے معاملات، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں معاملات ہیں اس کے چل رہے ہیں، کسی بھی قسم کے جہاں پر اس کی ان پرسن حاضری ضروری ہے تو وہاں پر اپنی جگہ پر کسی کو مختار نامہ عام دے کر وہ بھیج سکتا ہے۔ اور جو مختار نامہ عام جس کو دیا جاتا ہے، جو مختار کنندہ ہوتا ہے، جو مختار جو اپنے اختیار دے رہا ہوتا ہے، اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو مختار کنندہ ہوتا ہے اور جس کو اختیار دیے جا رہے ہیں اس کو ہم اٹارنی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم مختار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کو اختیار ہم نے دے دیے۔ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے شخص کو نامزد کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتا، تو میں اپنی جگہ پر اس شخص کو اپنے سارے اختیارات دے رہا ہوں، سائن کے اختیارات، سارے اختیارات دے رہا ہوں، تو یہ میری جگہ پر یہ سارے معاملات کر سکتا ہے، یہ پراپرٹی خرید سکتا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ معاملات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عمومی اجازت کے سارے اختیارات موجود ہوتے ہیں، جتنے بھی قسم کے آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی اختیارات ہو سکتے ہیں وہ سارے اختیارات مختار نامہ عام میں ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار، اگر وہ شخص مختار کنندہ جو ہے، جو پرنسپل ہے، جو اس نے اپنا مختار اپوائنٹ کرنا ہے، وہ پاکستان میں موجود ہے، تو وہ ایک جو ہے وہ اس کو تحریر کروائے گا۔ تحریر کروانے کے بعد اس کو متعلقہ جو ہے رجسٹرار اس کے پاس اس کو رجسٹر کروائے گا۔ کہوں گا رجسٹریشن ایکٹ جو ہے 1908 اس کی جو دفعہ 17 ہے، اس کے تحت اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ ضروری ہے۔ کسی بھی کوئی ایسا پاور آف اٹارنی جو جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ متعلقہ رجسٹرار کے پاس ضروری ہے۔ اس پر جو ہے وہ تقریباً 1000 سے لے کر اب شاید 2% یا 3% تک جو ہے وہ اس پر کورٹ فیس ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو فیس ہے جو پے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے۔ اور مختار نامہ جو عام ہے اس کو کسی بھی وقت آپ کینسل بھی کروا سکتے ہیں، اس کی تھوڑی سی فی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایک مختار نامہ ریووکیشن آف جنرل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے آپ اس کو جاری کر کے اس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ خارج کروا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ نے ایک اخبار اشتہار دینا ہوتا ہے، اور جس اتھارٹی میں وہ استعمال کیا جا سکتا ہو وہاں پر آپ نے ان کو نوٹس میں لائے جانے چاہیے کہ یہ ایک مختار نامہ عام تھا جو میں نے یہ کیا ہوا تھا، اور یہ میں اس کو اب واپس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے وہ اس کو یعنی کہ کینسل کروانا ہوں۔ وہ کینسل والے معاملات کو کہتے ہیں ابطال نامہ۔ اس کی جو فیس ہے، ٹھیک ہے، یہ 2% پراپرٹی ویلیو سے 2% اس کی رجسٹریشن فیس ہے، عموماً 1000 روپے سے اباب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے تو اس نے پاکستان کے باہر سے اس نے پاور آف اٹارنی بھیجنا ہے، تو وہ ایک تحریر لکھے گا جنرل پاور آف اٹارنی، اور وہ جنرل پاور آف اٹارنی لے کر جائے گا پاکستان کونسلیٹ آفس، پاکستان ایمبیسی، وہاں پر اس کو رجسٹر کروا کے آتھرائز کروا کے وہ بذریعہ TCS پاکستان میں بھیج دے گا۔ اور جس شخص کو پاکستان میں جس کو وصول ہونا ہے، جو مختار کنندہ ہے، وہ اس ڈاکومنٹ کو لے کر جائے گا پاکستان فارن آفس والے اس کو ویریفائی کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کو لے کر جائے گا رجسٹریشن آفس، جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کے پاس لے گا، وہ اس کی رجسٹریشن کرنے کے بعد اس پر وہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا مختار نامہ عام کے حوالے سے۔ انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔